صدقے میں سب پر اپنا کرم فرمائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدا عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت میں اور اپنی بندگی میں استقامت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک دو گزارشات کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج وہ لمبی مٹی کی چادر تانے کسی قبرستان میں سو رہے ہیں۔ نہ جانے کس کو کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی فکر کرے کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو کیا لے کے جاؤں گا، میرے ہاتھ میں کیا ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب میں خاص مقام نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، صدقہ فطر کے بارے میں عرض کر چکا کہ 240 روپے فی کس کے حساب سے، اگر آپ 250 کر لیں تو بہتر ہے، حکم 240 کا ہے شرعی قاعدے کے مطابق۔ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ نکلے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ادا کر چکا ہو، لیکن صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز یا عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے بھی ادا کر دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کننا نخرج قبل یومن او یومین، کہ ہم صدقہ فطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنے زیادہ دلائل کا ماحول نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کو صرف مسائل عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی صاحب کو دلائل کی بات ہو تو وہ ویسے بات کر لے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صدقہ فطر میں جنس کو دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ جب زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو اس جنس میں سے ہی نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی اس کی قیمت بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس میں اصل میں اگر ہم دین کے مزاج کو سمجھیں تو بہت سی چیزیں اپنے آپ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر صدقہ فطر ہو
ایسے جو صدقات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اب پیسہ ایک ایسی چیز ہے، روپیہ، نقدی آپ نے دے دی کسی بندے کو، اس کے پاس روٹی نہیں ہے وہ روٹی خرید لے گا، اس کے پاس سالن نہیں ہے وہ سالن خرید لے گا، وہ بچے کے کپڑے خریدنا چاہتا ہے کپڑے خرید لے گا۔ یعنی نقدی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ حسب ضرورت اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اس لیے نقدی کا دینا جو ہے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ بہتر ہوتا ہے موجودہ تناظر میں۔ باقی آزادی کا دور ہے، طرح طرح کی بولیاں ہیں، بولی جاتی ہیں، بولی جاتی رہیں گی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ یہ ذرا سوشل میڈیا آ گیا ہے تو چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، ورنہ جن چیزوں پہ پوری امت عمل کرتی آ رہی ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ تیرا میرا علم جو ہے وہ کوئی امام ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں ہو گیا، امام سرخسی سے بڑھ نہیں گیا۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک متوسط بندہ 2 کلو گندم کے حساب سے 240 روپے ادا کر دے، جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ 2 کلو کھجوروں کے حساب سے ادا کر دے، 4 کلو کھجوروں کے حساب سے ادا کرے، کیونکہ وہ کھجوریں ایک سا ہے، یا وہ کشمش کے حساب سے ادا کرے۔ یہ جیسی اللہ نے بندے کو توفیق دی ہے، بندے کو چاہیے کہ پہلے قدم پر نہ رک جائے، بلکہ اللہ نے جو اس کو نوازا ہے تو وہ اس طریقے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ اس کے مصارف یا جس کو یہ دیا جا سکتا ہے وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صدقہ فطر مسجد میں نہیں دے سکتے، صدقہ فطر جو ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی کو دیا جائے گا۔ ہاں جو مدارس اسلامیہ ہوتے ہیں ان کو ضرور دینا چاہیے، صرف صدقہ فطر ہی نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی کے شیڈول میں رکھے۔ تو جہاں بھی بندہ نماز پڑھے اس مسجد کا بھی بندے پہ حق ہوتا ہے، اور جہاں وہ رہتا ہے بالخصوص یا جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کا بھی بندے پر حق ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک شیڈول بنا لے کہ میں نے ہر مہینے اتنے پیسے اللہ کے نام پہ دینے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یقین جانیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی زندگی کی ترجیح نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ تعیشات پر تو اڑا دیتا ہے اور جہاں پر نہیں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھی لگا دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں مسجد نہ ہو، اس کی زندگی میں مدرسہ نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا دین نہ ہو۔ یہ بندے کو اپنی ترجیحات پہ غور کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں صوفیہ اسے مجاہدہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ظاہر ہے تمام لوگ، بہت سے لوگ، اکثریت نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ، اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی نسبتاً زیادہ کرتے ہیں، اور ہر کار خیر کو نسبتاً زیادہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یوں ہی رمضان گزر جاتا ہے، پھر وہ پہلے والی روٹین آ جاتی ہے کہ نمازی وہی 2
2-3 صفحے رہ گئی اور تلاوت کا ذوق جو تھا وہ کم ہوتا گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ عبادات میں انسان کا جو رویہ رمضان میں ہوتا ہے وہی رویہ رمضان کے بعد بھی رہے، یعنی عبادات میں استحکام کیسے آ سکتا ہے، ہم اپنی عبادات کو دوام کیسے بخش سکتے ہیں۔ اصولی طور پر تو بات کلیئر ہے کہ جو ہمارا رب رمضان میں ہے وہی اگلے مہینوں میں بھی ہے، اور جس خدا کو ہم نے رمضان میں راضی کیا ہے شوال میں اسے ناراض تو نہیں کرنا، اور اللہ کی جس رضا کی طلب ہمیں رمضان میں ہے وہی طلب ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں، اس کے کیا موانع ہوتے ہیں، اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صوفیہ نے مجاہدہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ ایک چیز یاد رہے، ایک ہوتا ہے کسی کام کو ذوقی طور پر کرنا، یعنی بعض بندے ذوقی ہوتے ہیں، ان کا موڈ بن گیا تو ممکن ہے وہ ساری رات ہی نوافل پڑھتے رہیں، موڈ نہ بنا تو فجر بھی نہ پڑھے بلکہ مغرب بھی نہ پڑھے۔ یہ موڈی جو مزاج ہے نا، یہ کوئی اعلیٰ انسان نہیں ہوتے، بلکہ بندہ مومن کی زندگی میں ایک دوام پایا جاتا ہے، ایک استحکام پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے۔ یعنی اگر ایک بندہ، اس کا طریقہ ہے کہ وہ فرض کریں صبح 1 پاؤ تلاوت کرتا ہے تو وہ اس پر دوام اختیار کرے۔ اگر اس کا مزاج ایسا ہو کہ ایک دن بیٹھ کے اس نے 3 پارے پڑھ لیے ہیں پھر 8 دن تلاوت کو ہاتھ نہیں لگایا تو قرآن کا وہ اثر اس کے دل پہ نہیں ہوگا جو ڈیلی 1 پاؤ پڑھنے والے کے دل پہ ہوگا۔ وہ کیا ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ اگر پانی کا ایک ایک قطرہ بھی پتھر پہ گرتا رہے نا، پانی کا ایک ایک قطرہ بھی پتھر پہ گرتا رہے تو اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی رضا پر دوام اختیار کرتا ہے، تھوڑا عمل کرتا ہے، تھوڑے عمل سے مراد فرائض میں کوتاہی نہیں ہے، نوافل میں، نوافل کی بات ہے، تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے، تو میرا رب اس کے دل پر جو تقویٰ کا نور پیدا کر دیتا ہے وہ ذوقی بندوں کے دل پر پیدا نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیں۔ زندگی میں آپ کوئی بھی کام کریں، مجھے مل کے جانا آپ نے بعد میں، آپ نے مجھے مل کے جانا بعد میں، زندگی میں آپ کوئی بھی کام کریں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا تو مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ کوئی بھی کامیابی ہے نا جی، اسے پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اگر میں محنت نہیں کروں گا مجھے کامیابی نہیں ملے گی۔ مثلا کوئی بھی آپ کا کام ہے، ایک بندہ چھوٹی سی دکان بناتا ہے، اسے پتہ ہے اگر میں نے دکان پر پابندی نہ کی، اگر میں اپنے گاہکوں سے اخلاق سے نہ ملا تو میری دکان کامیاب نہیں ہوگی۔ بندہ جو ہے جب وہ چھوٹی سی دکان کو بناتا ہے اسے کامیاب کرنے کے لیے وقت کی پابندی بھی کرتا ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے باپ کا، اگر اس کا دشمن یا باپ کا دشمن بھی اس کی دکان پہ گاہک بن کے آ جائے تو اچھا دکاندار اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ آپ اس کو پروفیشنل کہہ لیں
آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ ہر کام میں کامیابی محنت مانگتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ تعلیم ہو، وہ کوئی منصب کا حصول ہو، وہ سیاست ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاملات ہو، کچھ بھی ہو، اگر محنت نہیں کی جائے گی تو بندے کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بات ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کامیابی پانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، بندے کو اللہ کی رضا مل جائے۔ اور ورضوان من اللہ اکبر، یہ جو اللہ کی رضا ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام نعمتیں ہیج ہیں۔ اگر ایک بندے کو ہفت اقلیم کی بادشاہی دے دی گئی، وسائل اسباب کے جہان دے دیے گئے، لیکن میرا رب اس سے ناراض ہے، میرا مولا اس سے ناراض ہے، وہ بندہ بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ لیکن جس بندے کو رب کی رضا مل گئی، بے شک وہ دنیا میں مشکلات سے گزرا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو مولا اس سے راضی تھا، تو یہ بندہ زندگی کی بازی جیت کے گیا ہے، یہ بندہ کامیاب بندہ ہے۔ سامعین محترم، جب ہم یہ مانتے ہیں، دیکھیں دنیا، اسلام کوئی دنیا کی حقارت تحقیر نہیں سمجھتا، اسلام کوئی دولت کی توہین نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ترجیحات کا تعین صحیح کرو، رزق کماؤ، حکم دیا گیا ہے تمہیں اس کا رزق کمانے کا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، یہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سب کچھ دین ہے۔ اگر دنیا کے معاملات بھی اللہ کی رضا کے مطابق کیے جائیں گے تو وہ بھی دین بن جائیں گے۔ اگر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ رزق کمایا کرو، تو اس کا ڈیوٹی کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ جیسے اسے نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، ویسے ڈیوٹی کرنے کا بھی ثواب دے گا۔ جیسے اسے روزے کا ثواب ملے گا، ویسے تجارت کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی کرنے میں ایسے نہ لگ جائے کہ اللہ کی یاد کو بھول جائے، وہ رزق کمانے میں ایسے نہ لگ جائے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ دنیا کے سارے کام کرے، معاشرتی کام، معاملات، خاندانی، جو کچھ بھی ہے کام کرے، سب کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن بندہ جب دنیا میں رہے تو اس کے دل کی سوئی اپنے رب کی طرف لگی رہے، وہ کبھی خدا سے غافل نہ ہو، وہ کبھی اپنی مولا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے بندے ہیں جب وہ تجارت کرتے ہیں ان کا دل اپنے مولا کی طرف لگا رہتا ہے، جب وہ خرید و فروخت کرتے ہیں ان کا دل اپنے مولا کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حکم، یہ ہے اسلام کی روح۔ دیکھیں بعض صحابہ کرام پر یہ اس کا اصل لفظ تکشف ہے، تکشف طاری ہوا
تکشف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی حد سے زیادہ پیدا ہو گئی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا جی. دنیا سے بے رغبتی حد سے زیادہ پیدا ہو گئی اور وہ انہوں نے حدوں کو کراس کر دیا. اسلام کا مزاج ہے حد میں رہو. بندے ہو نا بندے, کبھی بندوں کی حد سے بن کے خدا بننے کی کوشش نہ کرو. تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے, انسان بن کے رہو, اپنی حد سے آگے نہ بڑھو. اپنی حد میں رہنا یہ کمال ہے. جو بندہ اپنی حد سے آگے گزر گیا اس نے کوئی کمال نہیں کیا. تو صحابہ کرام کی تربیت مرحلہ بہ مرحلہ ہوئی ہے, ایسا ایسا ہوئی ہے. ان کے دل میں چند صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے, آپس میں انہوں نے بات کی, کہنے لگے یار ہمارا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا موازنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سرکار کے یعنی جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے اور سرکار کی شفاعت سے تو گناہگاروں کی بخشش ہوگی. ہمارا کیا موازنہ ہے, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا پورا, یعنی کبھی بھی میں روزہ افطار نہیں کروں گا. اور کسی نے کہا میں ساری رات نوافل پڑھا کروں گا. کسی نے کہا میں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھوں گا, بس اللہ کی عبادت کروں گا, جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا. جب ان کی یہ بات سرکار تک پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا اے لوگوں, میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے. فرمایا سنو, میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تم سب سے بڑھ کر معرفت الہی رکھتا ہوں. مجھے دیکھو, کبھی رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں. دن کو کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں, کبھی نہیں رکھتا. جیسے تمہارے وجود کا تم پہ حق ہے ویسے تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے. جیسے تمہارے وجود کا تم پہ حق ہے, تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے. آپ نے فرمایا ہر حق کو ادا کرو. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي, ہر حق کو ادا کرنا یہ میرا طریقہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, اور جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سامعین محترم, یہ جو انتہا پسندی ہوتی ہے نا, یہ کمال نہیں ہے. رسول اگر کسی بند کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرنی کمال ہوتا تو پھر میرے پیارے نبی آپ کو میدان جہاد میں نظر نہ آتے. پھر سرکار روم کی طاقت سے ٹکرانے کے لیے نہ جاتے. اور اگر یہی چیز کمال ہوتی کہ بندہ یہ معاملات کرے تو پھر سرکار اتنی عبادت نہ کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. پھر یوں نہ ہوتا کہ راتیں آپ کی اللہ کی بندگی میں گزرتے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا, میرے نبی راتوں کو تھوڑی عبادت کیا کر, راتوں کو تھوڑی عبادت کیا کر. بھائی جس بندے نے مجموعی دین کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کی ہے اس بندے نے سرکار کی سنت کو اپنایا ہے. سامعین محترم, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ چیز تو مانتے ہیں کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. جس بندے نے اپنے رب کو راضی کر لیا, بھلا سے اس کو اپنے قبیلے کو ناراض کرنا پڑا, اسے مادی نقصان اٹھانا پڑا, اسے کوئی قربانی دینی پڑی. اگر بالفرض ایک بندے کو سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا لیکن اس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا,
اللہ کی قسم اس نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اور جس بندے نے اپنے تعلقات بچانے کے لیے، اپنی بدن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لی، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، وہ خدا اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو صوفیہ جو ہے نا، صوفیہ وہ مجاہدہ کا لفظ بولتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے، بندہ اسے ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرے، پوری کوشش۔ جو بندے کی کامیابی ہوتی ہے نا، وہ صرف بندے کی کوشش سے نہیں ہوتی، وہ میرے رب کے کرم سے ہوتی ہے۔ لیکن کوشش کرنا ہے ضروری۔ اللہ نے کائنات کی ساخت ایسی بنائی ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ پانی کا گلاس بندے کے پاس پڑا ہو اور بندہ پیاسا ہو، وہ کہے یا اللہ میری پیاس مٹ جائے، یا اللہ میری پیاس بجھ جائے، یا اللہ میری پیاس بجھ جائے۔ اور یار تو اٹھا کے پانی پی نا، تجھے اللہ نے طاقت دی ہے نا، پانی تو پیے گا، تیری پیاس پانی نہیں بجھائے گا، میرا رب بجھائے گا۔ اللہ نے سبب بنایا ہے نا، تو کوشش تو کر، پھر دیکھنا تیرا خدا تیری کس طریقے سے دستگیری فرماتا ہے۔ یہ جو مجاہدہ ہے، یہ ایکچولی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ یعنی جو تصوف ہے نا، تصوف یہ کوئی اسلام کے متوازی دین نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا جو انابت اللہ اور رجوع اللہ کی جو جذبات ہیں ان سے معروم ہے۔ تصوف کوئی متوازی دین نہیں ہے، بلکہ تصوف قرآن و سنت کا وہ شعبہ ہے جو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے اور انسان کے دل کا تزکیہ اور تطہیر کرنے کے لیے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، اسی شعبے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر میں اس کی کوئی توضیحات کرتا ہوں۔ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری رضا کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہماری محبت میں پوری کوشش کی۔ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمیں پانے کے لیے پوری کوشش کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم یقیناً ان کے لیے اپنی طرف آنے والے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ ہم یقیناً اپنے قرب کی راہیں ان پر کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوکاروں اور مخلصوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تین جملے ہیں، ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ میری رضا پانے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے کوئی خاندان مخصوص نہیں ہے۔ میرا قرب پانے کے لیے کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان مخصوص نہیں ہے۔ میرا قرب پانے کے لیے راستے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، جیسے وہ کہتے تھے جناب جو برہمن ہے نا، برہمن وہ تو وید کو پڑھ سکتا ہے مقدس خاندان سے، لیکن شودر نہیں پڑھ سکتا، وہ تو گٹھیا خاندان سے ہے۔ وہ بھئی اگر ایک بچہ شودر خاندان میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا جس کی تم اسے سزا دے رہے ہو؟
اگر ایک بچہ تمہارے اپنے معیاروں کے مطابق چھوٹے خاندان میں پیدا ہو گیا تو اس کا کیا جرم ہے تم اسے ہمیشہ نفرت کے ساتھ دیکھو گے؟ میرے رب نے یہ سارے راستے بند کر دیے تفاخر کے، گروہی نسب کے، اور فرمایا والذین، جو بھی ہوگا اور ہمارا قرب پانے کے لیے کوشش کرے گا، وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی بھی اس کا رنگ ہو، ہماری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کریں گی۔ مولانا روم نے کہا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اے بندے اللہ کی محبت میں گم ہو جا اور اس چیز کو بھول جا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ قرب الہی کے راستوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری طرف آ کون رہا ہے، ہماری طرف بڑھنے کی طلب کس میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تو ابو لہب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا، لہب جو ہے نا، لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ آگ میں جائے گا، وہ تو بعد میں بنی، اس کو تو پہلے بھی ابو لہب کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے اس کا چہرہ آگ کی طرح دھمکتا تھا۔ بہت خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کا چہرہ بڑا، اور اس کا چہرہ آگ کی طرح دھمکتا تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے۔ اس نے قرب الہی کے راستوں کو اختیار نہیں کیا، اللہ کی رضا پانے کے لیے چلا نہیں، تو اس کا نام قیامت تک کے لیے گالی بن گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، اس کا نام گالی بن گیا۔ اور دوسری طرف کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا ویسے کرنی ہے، ویسے کرنی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے، ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے، وہ دیوانہ ہے، لیکن قرب الہی کے راستوں پر چلنے والا ہے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام سے، میرے وصال کے بعد اویس کرنی کے پاس جانا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہاں خاندان نہیں دیکھے جاتے، یہاں تڑپ دیکھی جاتی ہے، یہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ حضرت جلیب بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، ماں باپ نے کپڑے بھی اتار لیے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ننگے بدن چل کے میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، بدن پہ کپڑے نہیں تھے، اس طریقے سے آئے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا تو میرے پاک نبی پہلے ان کی لحد میں جا کے لیٹ گئے تھے، پھر عرض کی تھی مولا میں آج تک اس بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ یہاں قرب الہی کی طرف دیکھی جاتی ہے، والذین جاہدوا فینا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ لوگوں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہاں پر اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا ہے، ذات پات کے بت توڑ دیے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی اعلیٰ خاندان والا آگے بڑھے گا اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ ممکن ہے اور ہے کہ ان کی نسبتوں کی وجہ سے اس کے لیے جلدی دروازے کھل جائیں، لیکن میرا رب محروم کسی کو نہیں رکھے گا، محنت کسی کی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا جاہدوا فینا، یہ جو جاہدو ہے نا، جاہدو یہ جہد سے نکلا ہے۔ ایک لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں جد و جہد، جد و جہد۔ جد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور جہد کا معنی ہے انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ جاہدو جہد سے نکلا ہے۔ یہ عربی میں اس کی جو اس لفظ کی جو روٹ ہے نا، اس کی جو جڑ ہے، مادہ اس کا اصلی مادہ الجہد، جہد کہتے ہیں افراغ الدلو،
کہ ڈول کو اوندا کر دینا، یعنی بندے نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا اور پھر ڈول کو اوندا کر دیا تاکہ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ہے نا تو وہ زمین پر گر جائے. یہ ہے جہل. اب اس کے مراد کیا ہے؟ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ اپنے دشمن سے بچاؤ کرنے کے لیے بندے میں جتنی طاقت ہے، اللہ نے اسے جتنی ہمت دی ہے، جب بندہ اسے کھپا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے جہد کیا ہے، اس نے جہاد کیا ہے. اسی کو مجاہدہ کہا جاتا ہے. تو والذین جاہدوا فینا سے کیا مراد ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، بندہ کوشش کرتا ہے میرے کاروبار میں اضافہ، بہت اچھی بات ہے، رزق میرے رب کا فضل ہے، کاروبار میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ سب کے کاروباروں میں اضافہ کرے. بندہ کوشش کرتا ہے میری عزت میں اضافہ ہو، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اللہ سب کی عزتوں میں اضافہ کرے. لیکن کبھی بندہ یہ بھی تو کوشش کرے کہ مجھ میں جو گناہ پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، میری جو عبادت میں کمی ہے وہ ختم ہو جائے. بندہ اس میں بھی تو کوشش کرے. جب ایک بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری کمیاں ختم ہو جائیں، جو عبادت میں کمی ہے وہ ختم ہو جائے، جو گناہ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے، جب بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تب کہا جاتا ہے والذین جاہدوا فینا، اس بندے نے کوشش کی ہے ہماری رضا پانے کے لیے. یہ خوش فہمیوں کی دنیا تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی نا جناب. کبھی بندے کو حقیقت کا سامنا تو کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنی دکان وقت پہ کھولتا ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں جانے سے کیوں لیٹ ہو جاتا ہوں؟ اگر میں اپنے کسی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تو میں اپنے رب کو کیوں ناراض کر لیتا ہوں؟ کبھی بندہ غور تو کرے، اپنا محاسبہ تو کرے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب کوئی بندہ، اور یاد رہے جو میں نے شروع میں کہا تھا نا ذوقی مزاج آدمی، ان کے کام کو مجاہدہ نہیں کہا جاتا، جہد نہیں کہا جاتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ. اللہ لوگوں، جب تم کوئی بھی کام کرو اسے ٹرخاؤ نہیں، فارمیلٹی نہ کرو، اسے بے دلی کے ساتھ نہ کرو. جب تم کوئی بھی کام کرو فلیحسنہ، اپنی طرف سے پوری کوشش لگا دو اس کے کرنے میں، ولیتقنہ، اپنی طرف سے پوری عمدگی کے ساتھ کرو. جب تم کسی بھی کام میں پوری محنت کرو گے تب خدا کی نصرت تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اپنے کام کو، کوئی بھی کام ہو، سائیکل کا پینچر بندہ لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، جو ترخا رہا ہے وہ سنت نبوی پہ نہیں چل رہا. جو اپنے کام میں پوری محنت کر رہا ہے وہ بھی سرکار مدینہ کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ پاک فرماتا ہے، پھر یہ اب تاکید کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، لام تاکید کا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو ہم یقیناً اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں. ہم اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں. حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، خلوت میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں. اور جب ایک بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو ہم اسے اس سے، میں عمدی سنتوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں، آپ تشریف رکھا کریں، سنتوں کے لیے ہم ٹائم دیں گے. ویسے بھی آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تقریر کے درمیان، اس لیے سنتے اس وقت نہ پڑا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندہ ہمیں پانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے
ہم اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بندہ رب کو یاد کرے تو صحیح، پھر دیکھنا رب اسے کیسے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آئے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آئے تو میں اس کی طرف ایک قدم چل کے آتا ہوں۔ اگلا جملہ ہے وین اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر بندہ میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو قرب الہی کی منزلیں ہیں نا، یہ اس وقت طے نہیں ہوتی جب بندہ چلتا ہے، یہ اس وقت طے ہوتی ہیں جب رب کی رحمت دوڑ کے چلنے والے کا استقبال کرتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ سمجھے نا کہ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے، ایک قدم اٹھا کے وہ لڑکھڑا جاتا ہے، تو جب بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، تو ماں کے اسے تھام لیتی ہے۔ تو جب بندہ قرب الہی پہ چلتا ہے تو پھر میرے رب کی رحمت اسے تھام لیتی ہے، اور قرب الہی کی منزلیں تب طے ہوتی ہیں جب میرا مولا دوڑ کے بندے کا استقبال کرتا ہے، لیکن دوڑتا اس کے لیے ہے جو چلتا ہے۔ خوش فہمیوں سے کچھ نہیں بنتا، ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ رب ہمارا محاسبہ کرے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہاں محسنین کسے کہا گیا ہے؟ پوری کوشش کرنے والوں کو، مجاہدین کو۔ یہاں محسنین کس کو کہا گیا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، انہیں کہا گیا محسنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جب کوئی بندہ، جب کوئی بھی ہمیں پانے کے لیے پوری کوشش کرے گا، چلے گا ہمارے راستوں پر، تو پھر میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے نا، ایک ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے۔ یہ بندے کے لیے کمال نہیں ہے، یہ مقام وعید ہے کہ بندے جب تو لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے نا، تیرا خدا تیرے ساتھ ہوتا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ قرب معیت ہے، قرب علمی ہے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، یہ معیت محبت ہے کہ جب تم کوشش کرو گے پھر میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میرا کرم تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ قرب محبت ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا آ جائیں عملی صورتیں اس کی کیا ہوں گی، کیسے ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو باتیں فرمائیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب آپ دیکھیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، اس سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے۔ جب یہود کا ذکر شروع کیا وہاں پر بھی یہی بات فرمائی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ اپنی خشیت نصیب کر دیتا ہے، جنہیں اللہ کی معیت، جنہیں اللہ کا خوف مل جاتا ان پر نہیں۔ انہیں بھی کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پھر ان کے سارے قباحِ کو بیان کیا اور تحویل قبلہ کا ذکر آ گیا۔ مطلب کیا تھا؟ اب امامت
یہود سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. اب ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. کس چیز کے لیے؟ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. پھر فرمایا مدد مانگو صبر اور نماز سے. مطلب کیا ہے کہ اگر ذکر چاہتے ہو، ذکر پر دوام چاہتے ہو تو صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. اگر شکر پر دوام چاہتے ہو تو صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. یہ صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں قوت ارادی کو، یعنی ایک بندہ وہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ احساس گناہ ہوتا ہے. اپنی کمی کا احساس، اپنی غلطی کا احساس. جب بندے کو احساس مل جائے تو بندہ رات دن عبادتیں کر کے بھی کانپتا رہتا ہے کہ مالک تیری بندگی ہو نہیں سکی. اور جب احساس ختم ہو جائے تو بندہ کچھ بھی نہ کرے، اسے یقین ہوتا ہے کہ جنت میری منتظر ہے. احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے احساس، کہ بندہ اپنی غلطی کا احساس کرے کہ کیا وجہ ہے میں رزق تو اپنے رب کا کھاتا ہوں لیکن میں اس کی بندگی نہیں کرتا. میں اپنے دوستوں کی بات تو ضرور مانتا ہوں، اپنے خدا کی بات نہیں مانتا. میں نے اپنے دوست کو تو کبھی ناراض نہیں کیا لیکن میں ایسے کام کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کا حق مارتا ہوں، میں انسانوں کی تذلیل کرتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ یہ احساس ہے، غلطی کا احساس، کمی کا احساس. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے. جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی حقیقت بتائیے، تو سرکار نے فرمایا اذا صعدت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، کہ میرے صحابی جب تو کوئی نیکی کرے اور تجھے خوشی محسوس ہو، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو غمگین ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے تجھے ایمان نصیب فرما دیا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. تو صبر یہ ہے اپنی طرف سے قوت ارادی سے کام لینا کہ آج سے پہلے جو میں نے نمازیں چھوڑ دی اب نہیں چھوڑوں گا، آج سے پہلے جو میں نے بددیانتی کی اب نہیں کروں گا، جو گناہ کیا اب نہیں کروں گا. قوت ارادی سے کام لینا اس کو صبر کہا جاتا ہے. لیکن بندے کی قوت ارادی کچھ نہیں کر سکتی اگر میرے مولا کا کرم شامل حال نہ ہو جائے. اس کو یہاں پر صلاۃ سے تعبیر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اپنی طرف سے گناہ چھوڑنے کے لیے پوری کوشش کرو اور پھر رب سے دعائیں بھی مانگو کہ مالک ہمیں ان گناہوں سے بچا لے. اللہ سے مدد مانگو گناہ چھوڑنے کے لیے. جب تم اس طریقے سے کرو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. سامعین محترم، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہر بندہ اپنی کمی کو سمجھتا ہے. یہ جو صوفیہ مجاہدہ کرواتے ہیں نا، تو مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کے مزاج کو دیکھتے ہیں کون سی کمی ہے. گناہ ہمیشہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. غریبوں کے گناہ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، امیروں کے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، علماء کے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، عوام کے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. ہر گناہ، ہر بندہ اپنا اس کا ایک ذوق ہوتا ہے. ایک صوفی تھے، انہوں نے اپنے مرید کا مجاہدہ کرواتے ہوئے، بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے، انہوں نے کہا تم جا کر نماز کے بعد لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. پہلے جسے لوگ جھک کے ملتے تھے نا، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے ممکن ہے کوئی دل میں احساس
بڑا تفاخر آ گیا ہو۔ شیخ نے کہا لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو تاکہ تمہارا تکبر ٹوٹ جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ کرنا۔ صوفیہ مختلف طریقے سے مجاہدہ کرواتے تھے۔ ایک صوفی تھے، ان کا ایک مرید تھا، بہت عالم فاضل آدمی تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ پلیٹ میں سالن ڈالو اور جوتوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی عنایت ہے، آپ نے کھانے کی اجازت دی۔ تو شیخ نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا ذکر کے کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ الحمدللہ ذکر کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، جن کے نام سے کیسر و کسرا کے در و دیوار کانپتے تھے، جنہوں نے آتش کدے گل کر دیے تھے ایران کے۔ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پتہ نہیں کوئی خطبہ دینا ہے، منبر پہ بیٹھے کہنے لگے لوگوں میں عمر ہوں، میرے باپ کا نام خطاب ہے اور میں فلاں قبیلے کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے اتنی اجرت دیا کرتے تھے۔ یہ بات کہہ کے منبر سے نیچے اتر آئے، لوگ بھی حیران ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف آپ کے بے تکلف دوست بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کہی ہے، یہ آپ نے کیا کہا، لوگوں کو بتایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا آج کیسر و کسرا کے سفیر آئے تھے، انہوں نے کہا عمر اللہ کی قسم جیسے تم نے حکومت کو چلایا ہے کسی نے نہیں چلایا، عمر تم نے کمال کر دیا ہے۔ تو میرے دل میں کچھ احساس بڑائی پیدا ہونے لگا، میں نے کہا میں اپنے نفس کو بتا دوں بھول مت جانا تو ایک دن لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چرایا کرتا تھا، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اب وقت نہیں رہا میں کیا کروں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ تصوف والے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ملامت کہ لوگوں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی کتنی ایسے گناہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن ہم اس لیے اسے نہیں ترک کر سکتے کہ ہمیں لوگوں کے جملوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تان کر دیں گے۔ تو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے لوگوں کے تان و تشنیع کے تیر سہنا، اس کو تصوف والے ملامت کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو میرے راستے پر چلتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا مولا کس چیز پہ خوش ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہتا ہوا تھکتا ہی نہیں تھا۔ یوں ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، کسی نے کہا مجنون ہو گیا ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بھائی حق کے راستے پر چلتے ہوئے یہ تان و تشنیع کے جملے سننا یہ بھی تو سرکار مدینہ کی سنت ہے، یہ بھی تو سرکار کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے نہ جانے اگلی زندگی اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن کیا خبر انسان کا مستقبل کیا ہے، ہمیں آج سے ہی تہیا کر لینا چاہیے کہ ہم میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں ہم انہیں ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنے رب سے اس پہ مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی اور ہماری زندگی ایک بندہ مومن کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔